تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے. اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے، کثرت سے سلام پڑھا کرے. یہ اس لیے پھر اسی سورہ مریم میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا ختم ہوا مضمون تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی، اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا. یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعث الآخرہ. اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اور نکتہ سمجھ لیں، تفسیری نکتہ، تفسیری، سلام علیہ، متکلم اللہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحییٰ پر میلاد کے دن. یا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن. دو سنتیں ثابت ہوئیں قول عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلام علی یوم ولدت، حضرت عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت نبی ثابت ہوئی. نبی خود سلام پڑھ رہے. اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں قول یحییٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت خدا ہوئی، سنت اللہ ہوئی. تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے. پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص، بڑی نعمتیں کرتا ہے، بڑی سعادتیں کرتا ہے، بڑے انعام کرتا ہے، مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے. اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے. امتیو تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا. قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام ہو نوح پر. پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر. پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو. پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکٹھا، فرمایا سلام علی المرسلین، سب رسولوں پر سلام، سب رسولوں پر سلام. اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے، جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ساری زندگی سلام میں گزری، اور جب مومن مریں گے اور انبیاء اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو تحفہ ملے گا سلام کا ملے گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور پھر فرمایا وتحیتهم یوم یلقونہ سلام. اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا اس وقت اپنے سلام کا تحفہ دوں گا، سلام کا تحفہ دوں گا. تو سلام جو بنیادی چیز ذہن نشین کرنے والی ہے وہ میلاد کے ساتھ اس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق بنایا گیا. میں چونکہ سفر میں تھا، نارتھ امریکہ سے انگلینڈ، پھر انگلینڈ سے پاکستان، پھر سعودی عرب، پھر واپس لمبے سفر پہ تھا، تو میں کتب احادیث کی ساری ساتھ لانے کی بجائے ان کے جملہ متعلقہ ابواب کے فوٹو سٹیٹ کروا لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے.
کتب حدیث کے سب فوٹو اسٹیٹ کروا لیے۔ اب آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلام کا تعلق، گہرا تعلق میلاد سے ہے۔ میلاد کے ماہ کا استقبال بھی سلام سے ہو اور میلاد کا جشن بھی کثرت سلام سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود و سلام، آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اور یہ میں خود بیٹھا تھا ایک دو دن راتیں، تو کیو ٹی وی پر میرے سلسلہ وار خطاب درود و سلام کی اہمیت کے چل رہے تھے۔ لاہور کے خطاب تھے جو انہوں نے رواں کیے۔ اس ضمن میں آج چند باتیں میلاد کی مناسبت سے وہ کروں گا جو ان تمام خطابات میں پہلے بیان نہیں کی، تاکہ نئے مضامین آپ کو ملیں۔ مرکزیت کیا ہے اس پوری گفتگو کی؟ وہ یہ ہے کہ سلام عنوان میلاد ہے، سلام مضمون میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا، بڑی خاص توجہ طلب بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑی سی گفتگو اضافت پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرمایا اس کے فرشتے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ جی، تو جب کسی اور کے فرشتے ہوتے ہی نہیں تو یہاں اضافت کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے؟ یہ نقطہ سلام ہے اور نقطہ میلاد ہے، اس کو سمجھے۔ فرمایا اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، اہل علم، بڑے بڑے اکابر علماء، اساتذہ، مفتیان اور محققین کرام بیٹھے ہیں۔ اضافت اس کو کہتے ہیں جب کہا جائے مثلا غلام و زید، زید کا غلام، ولد رجل، ایک شخص کا بیٹا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جب کسی کا، کے، کی، کا یا کے یا کی درمیان میں لگتا ہے اردو میں تو اس کو اضافت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ اس اضافت کی بے شمار قسمیں ہیں اور اس کے بے شمار وجوہ اور مقاصد ہیں۔ یہ اضافت کیوں آتی ہے، اس کے سبب ہوتے ہیں۔ بالعموم جب اضافت آتی ہے تو اس سے تخصیص پیدا ہوتی، یعنی اسم خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا آپ نے کتابن، کیا؟ تو جب دو پیشیں لگ گئی تنوین تو کتابن کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، وہ یہ کتاب ہو جائے میلاد النبی کی کتاب ہو جائے میری، یہ کتاب البدعت ہو جائے، المنہاج السوی ہو جائے، یہ خوارج کے اوپر پوری کتاب ہے میری حدیث کی، الانتباہ للخوارج والحرورا، صرف خوارج کی شان میں کوئی کتاب ہو جائے، خواہ اللہ کی کتاب ہو جائے۔ جب کہا کتابن، حضرت زندہ پیر صاحب کی کتاب ہو جائے، یہ ساری ان کی کتاب ہی تو ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے ساری جو زندگی میں انہوں نے بنا دی ہے۔ جب آپ کتاب ان کی بجائے کر دیتے ہیں الکتاب، الف لام لگا دیتے ہیں تو اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی۔ اب وہ ہر کتاب مراد نہیں ہوگی بلکہ کوئی خاص کتاب ہوگی۔ تو جیسے ذالک الکتاب، الف لام لگنے سے کتاب خاص ہو گئی نا، اسی طرح جب دو اسموں میں اضافت آ جائے، مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ہو جائے، اضافت، فلاں کی کتاب، تو جب فلاں کی کتاب کا جب لفظ کا کے کی لگ گیا
تو اس سے بھی وہی فائدہ ہو جاتا ہے جو الف لام کا بنا تھا، اب وہ خاص کتاب بن گئی۔ آپ کہیں گے مثلا کتاب و صادقن، علامہ صادق قریشی کی کتاب، اب وہ میری کتاب نہیں مراد ہو سکتی۔ علامہ حافظ نذیر احمد خان صاحب کی کتاب، ساری کتابیں گئیں، ایک نام لگ گیا نا فلاں کی کتاب، بس اب ایک کتاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یا وہ خاص ہو جاتا ہے، تعریف ہو جاتی ہے، یا تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں، اضافت جب لگتی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ تو جب کہہ دیا غلام و زیدن، زید کے غلام، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ صرف زید نے غلام رکھے ہیں، یا کتاب و زیدن، ضروری تو نہیں کہ صرف زید کی کتاب ہے، اوروں کی بھی کتابیں ہیں۔ تو جب کتاب و زیدن کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اب باقی ساری کتابوں کی نفی ہو گئی، کسی کی کتاب مراد نہیں، صرف زید کی کتاب۔ اب تخصیص بھی ہو گئی، تعیین بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ اضافت کا معنی ہے۔ جب آپ یہ نقطہ سمجھ گئے، اب میں دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، یہاں بھی فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلا موقع تھا، اور حالانکہ اس سے پہلے فرشتوں کا کوئی ڈیمونسٹریشن بھی زمین پر نہیں ہوا تھا، کوئی انجیلک ڈیمونسٹریشن نہیں تھا، فرشتوں کا کوئی مظاہرہ کہ لوگوں کو پتا چلے یہ کون ہے، کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ فرسٹ ڈیمونسٹریشن تھا آن دا ارتھ۔ وہاں ضرورت تھی تخصیص کی، اضافت کی، مگر فرمایا سجدہ کرو میرے آدم کو، تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کون سے فرشتے؟ سارے کے سارے فرشتے، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات کی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ آدم کو میرے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا، یا ساجدو، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک کہ ساجدہ ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہو نہیں آیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کے فرشتے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے ہوتے ہی اللہ کے ہیں، فرشتے سارے ہوتے ہی اللہ کے ہیں۔ آپ کے میرے فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے تو کسی کے نہیں، فرشتے تو صرف اللہ کے ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بس آپ غور کر رہے ہیں، ملائکۃ نہیں کہا۔ اس مضمون کو، اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب کمپیریزن کروا رہا ہوں، ادھر فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، تو قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ جب سجدہ آدم کا ذکر تھا تو اس وقت تو فرشتوں کو یہ شرف نہیں بخشا کہ میرے فرشتے یا اس کے فرشتے، اس وقت فرما دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب محبوب پر درود و سلام کا وقت آیا تو اب کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کو کسی کو شک ہونے لگا تھا کہ اب فرشتے تقسیم ہو چکے ہیں؟ اب فرشتوں میں دھڑے بندی تھوڑی ہو گئی ہے کہ آدھے اللہ کے ہیں اور آدھے کسی اور کے ہیں، نہیں، سارے ہی تیرے ہیں، اس وقت بھی تیرے تھے، اب بھی تیرے ہیں۔ اب فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ فرق ہے اضافت کا، ہو کا۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ آپ ذکر بھی کرتے ہیں نا ہو، تو ہو میں کچھ ہے، ہو میں کچھ ہے۔ اب یہاں اضافت لگا دی۔ اب یہ اضافت نہ تخصیص کے لیے ہے، نہ تعیین کے لیے ہے،
ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے فرشتے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی اللہ کے. تو باری تعالیٰ پھر یہ ہو کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ ہو کی اضافت کیوں لگی؟ میں نے اس پر غور کیا اور لکھا اپنی کتاب کے لیے. میری سمجھ میں کئی اسباب آئے ہیں، اس وقت صرف دو بیان کرتا ہوں. ایک سبب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے کہا وہ تھا آدم کو سجدے کی بات، وہ آدم کو سجدے کی بات تھی. یہاں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے. یہاں ملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یہاں ہو لگا کر اس کے فرشتے، اس اضافت کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ نسبت قائم ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے جو میرا فرشتہ ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جس فرشتے نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ آج سے میرا فرشتہ نہ رہا. اس بات کا اشارہ ہے، اعلان ہے. ہو کہہ کر فرشتوں کو متنبہ کر دیا، فرشتوں کو متنبہ متوجہ کر دیا کہ سن لو، وہ تو میرے ہی، مگر وہی میرا رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا. اس کے فرشتے جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ فرشتہ بھی ہے تب بھی میرا نہ رہا، نہیں ہے. باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے تو فرشتوں کو چونکا دیا، تنبیہ فرما دی. اس تنبیہ کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تمہیں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں خدا ہو کر اپنے فرشتوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے فرشتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھیں گے وہ میرے فرشتے نہ رہیں گے. تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود و سلام نہ پڑھ کر جیسے کوئی میرا فرشتہ نہ رہے گا، اس طرح جو مصطفیٰ کا امتی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی امت نہیں رہے گا. یہ بات، ان چیزوں کا امکان واقع میں نہیں ہوتا، واقع میں نہیں ہوتا. یہ تنبیہ کے لیے بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے. تنبیہ ہوتی ہے. وہ تنبیہ اس لیے ہوتی ہے کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں ہی رہتا تھا اور فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا. فرشتہ نہ تھا مگر ملک الملوک تھا، فرشتوں کا استاد تھا. تو اس نے بھی تو انکار کر دیا تھا نا سجود آدم سے. تو میں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر سجود آدم کے انکار پر اس ابلیس کو شیطان بنا سکتا ہوں تو جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام نہ پڑھا اس کو عالم ملکیت سے ہی خارج کر دوں گا.